مد عباس تھی اور 4 تھی شعبان کی، ہے دعائے فاطمہ اور مرکز ایمان بھی، یہ علم کی شان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فروا ظہیر، اور میری اور قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کو ولادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ کہتے ہیں نا، علی نے اس کو پہ کر احساس کر دیا، علی نے اس کو پہ کر احساس کر دیا، اور فاطمہ کے پیار نے الماس کر دیا۔ پھر صبر و اطاعت کی گود میں زینب نے پال پال کے عباس کر دیا۔ جی ہاں، اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی بہترین ذاکرہ بطول زہرا زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت پر؟ اتنی ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گی پورے عالم اسلام کو، کل مومنین و مومنات کو۔ ماشاءاللہ سے کل سید الشہداء کی ولادت کا دن گزرا ہے، اور آج مولا عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تو آپ سب کو باب الحوائج غازی عباس علمدار شہنشاہ وفا کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک۔ بس یقیناً بہت بڑی عید ہے ہم سب کے لیے آج کا دن، اور آج کا دن وہ دن ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی 64 برس کی حیات مبارک میں خدا سے کچھ نہیں مانگا، خدا سے کچھ نہیں مانگا، اور مانگا تو فقط عباس علمدار کو مانگا کہ پروردگار ایک ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ جس طرح سے میں رسول سے محبت کرتا تھا، جس طرح سے جہاں رسول کا پسینہ گرتا تھا وہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہاں میرا خون بہہ جائے، بس جس طرح سے میں رسول کا پروانہ تھا، میرا وہ بیٹا اسی طرح سے حسین کا پروانہ ہو۔ اور پروردگار عالم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی دعا کو مستجاب کیا، اور آج کا دن وہ دن ہے کہ 4 شعبان المعظم کو مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کا دن ہے۔ تو روایات یہ کہتی ہیں، مناقب کی روایت ہے کہ آغوش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے جیسے ہی دیا ہے نومولود کو، تو بچے نے ایک انگڑائی لی، اور جیسے ہی بچے نے انگڑائی لی تو نام مولا کائنات نے عباس رکھا، بحکم پروردگار عالم نام عباس رکھا، کیونکہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا کوئی بھی عمل بغیر حکم پروردگار عالم کے نہیں ہوتا۔ نام عباس رکھا، اور آغوش میں لینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرا شعر ہے۔ میں کہتی ہوں کہ سلام ہو میرا اس ہستی پر کہ جس کی آج ولادت کا دن ہے، کہ جو شیر خدا ہو، شیر خدا جس کو اپنا شیر کہیں، وہ مولا عباس علمدار کی ہستی ہے۔ بے شک بے شک۔ کہتے ہیں نا، وہ کون ہے علی نے جسے علی کہا، جس کے قدم قدم سے لپٹ کر وفا چلی، جس نے سپاہ شام سے ہر سانس چھین لی۔ وہ ام البنین کا چاند، وہ ولیوں کا ہے ولی، کربلا کہتی ہے یہ تعارف اسی کا ہے، عباس نام دوسرا ناد علی کا ہے۔ تو بے شک کیسی ماں تھی حضرت عباس کی ام البنین، کہ مطلب انہوں نے ایسی پرورش کی حضرت عباس کی کہ دنیا حیران ہے۔ بے شک۔ دیکھیے، شہزادی ام البنین، اس بی بی جو میں کہتی ہوں کہ ماں خود اتنی وفادار بی بی تھیں، اگر ماں ام البنین جیسی ہستی ہو تو یقیناً بیٹا عباس علیہ السلام ہی ہوا کرتا ہے۔ وفاؤں کی ملکہ ہیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی ہستی
وفاؤں کی ملکہ ہے. کس طرح سے وفاؤں کی ملکہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح سے بیٹے کو وفاداری کا سبق دیا ہے. ہمیشہ یہ کہتی ہوئی آئی ہیں کہ میرے لال، یہ جو امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کو بھائی نہ کہنا. جب ایک مرتبہ میرے مولا عباس علیہ السلام نے کہا تھا، اماں کیا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہا، میرے لال، وہ شہزادی کے بیٹے ہیں اور تو کنیز کا بیٹا. بے شک. اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے عقد ہو کر بیت الشرف میں آئی ہیں تو شیر خدا کی بیٹیاں منتظر تھیں، ساقی کوثر کی بیٹیاں منتظر تھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی ام کلثوم کہ اماں گھر کے اندر داخل، لیکن ہمارا سلام ہو اس بی بی پر. یہ کہا کہ مجھے ماں نہ کہنا، ماں تو فاطمہ تھی، فاطمہ زہرا تھی، میں تو تمہاری کنیز بن کر آئی. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس خاندان میں شادی کیوں کی؟ ایسی کیا بات تھی کہ انہوں نے شہزادی ام البنین سے اپنا عقد کیا؟ دیکھیے، ابھی جیسا کہ میں نے بیان کیا بھی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے نمازوں میں مانگا ہے مولا عباس علمدار کو، بے شک بے شک. اور خواہش تھی کہ خدا ایک ایسا بہادر، ایسا شجاع، ایسا وفادار بیٹا عطا کر دے جو حسین ابن علی سے اسی طرح سے محبت کرے. تو آپ کے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام، جو کہ علم الانساب، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نسب کا علم، جانتے تھے. ویسے تو دیکھیے، میں کہتی ہوں کہ بے شک آپ کے بھائی جناب عقیل علیہ السلام علم الانساب سے واقف تھے، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو خود باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی علیہ السلام جو خود شجروں کی تخلیق سے پہلے کے عالم ہیں، کیا نہیں جانتے تھے؟ لیکن اپنے بھائی سے کہا کہ میرے لیے ایسا خاندان تلاش کرو کہ جہاں میں عقد کروں، جس سے میرے ہاں بیٹا پیدا ہو. کربلا میں میرے بیٹے حسین ابن علی کے کام آئے. میں کہتی ہوں یہ میرے اپنے جملے ہیں، میں اپنی میری سوچ ہے. میں کہتی ہوں کہ جناب عقیل علیہ السلام سے کہہ نہیں رہے تھے، بلکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنے بھائی کو بتا رہے تھے کہ اگر مجھے کربلا کے لیے عباس علمدار چاہیے، تم بھی کربلا کے لیے مسلم کو تیار. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا ایک حادثہ ہے، دیکھیے کربلا ایک حادثہ نہیں ہے. کربلا جناب ابو طالب علیہ السلام کی 2 نسلوں نے محنت کی ہے تو کربلا وجود میں آئی. جناب ابو طالب کی 2 نسلوں کی محنتوں کا نتیجہ کربلا ہے. اور جس طرح سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کہا تو کیسا خاندان تلاش کرو، تو حضرت حزیم مولا عباس کے نانا اتنے بہادر تھے کہ کہتے ہیں اس زمانے کے لوگ اپنی تلواروں پر مولا عباس علمدار کے نانا کا نام کندھا کروایا کرتے تھے. اور جو وہاں سے فاتح گزرتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ حزیم کے کیا لگتے ہو. بس بنی کلاب قبیلہ تھا، اور حضرت حزیم کی بیٹی فاطمہ کلابیہ سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا رشتہ پہنچا ہے. اور جیسے ہی جناب عقیل علیہ السلام مولا کائنات کے بھائی نے رشتہ دیا ہے تو مولا عباس علمدار کے نانا نے اپنی بیٹی سے پوچھا، اور جیسے ہی بیٹی سے پوچھا تو فاطمہ کلابیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں میں نے کل ایک خواب دیکھا ہے. میں نے کل خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا تخت پر تشریف فرما ہے. خواب کے عالم میں دیکھتی ہوں بی بی کی زیارت ہوئی مجھے، اور میں بی بی کو سلام کرتی ہوں. بی بی میرے سلام کا جواب دیتی ہیں، اور سلام کا جیسے ہی جواب دیتی ہیں تو میری جھولی میں، میرے دامن میں بی بی کچھ ڈالتی ہیں. جیسے ہی میں کھول کر دیکھتی ہوں
تو 3 ستارے ہیں اور 1 چاند ہے۔ ہمارا سلام ہو اس شہزادی ام البنین پر کہ جس کو فاطمہ زہرا جیسی ہستی 4 بیٹے عطا کر دے، اس بی بی کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاتی جائیے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی تربیت کس طرح ہوئی؟ دیکھیے مولا عباس علمدار وہ خوش قسمت ترین ہستی ہیں کہ جن کی تربیت مولا کائنات علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبی، امام حسین مظلوم کربلا سید الشہداء، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی آغوش عصمت میں، پاکیزہ ترین آغوش، پاکیزہ ترین گودیاں کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں ہیں تو کبھی امام حسن علیہ السلام کی آغوش میں، کبھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آغوش میں ہیں تو کبھی بی بی ام کلثوم کی آغوش میں ہیں۔ اتنی خوبصورت گودیاں جس بچے کو ملیں تربیت کے لیے، اتنا خوبصورت اور حسین ترین ماحول جس بچے کو ملے تربیت کے لیے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا، نہ جانے کس قدر خوبصورت تھا وہ علی زادہ، فرشتے بے شک، دیکھنے آتے تھے اس احسان نمازی کو، جہاں اکبر، قاسم اور سجاد جیسے تھے وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو۔ سبحان حضرت اللہ۔ عباس علیہ السلام کے کافی القابات ہیں، جیسے آپ کو باب الحوائج کہا گیا، شہنشاہ وفا کہا گیا، علمدار کربلا کہا گیا، تو ان سب پہ القابات پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتی جائیے۔ جی مولا غازی عباس علمدار کے یقیناً بے شمار القابات ہیں۔ باب الحوائج مولا کا لقب ہے، تو باب الحوائج یقیناً اس لیے کہا جاتا ہے، 4 باب الحوائج ہیں ہمارے یہاں، سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں میرے سننے والے کہ مولا عباس علمدار باب الحوائج ہیں، 7ویں امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہیں، اور حضرت مسلم ابن عقیل باب الحوائج ہیں۔ ویسے تو سب کے سب باب الحوائج ہیں، لیکن خصوصیت سے جن کو القاب عطا کیے گئے، تو مولا عباس کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ روز عاشورہ علی ابن ابی طالب کے اس شعر کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہو سکی، بے کوئی شک، بے تمنا شک۔ پوری نہیں ہو سکی۔ 2 تمنائیں تھیں، 2 خواہش تھیں، ایک جنگ کی اور ایک پانی لانے کی، دونوں پوری نہ ہوئیں تو یقیناً آواز قدرت آئی ہوگی کہ اے عباس علمدار، اے ام البنین کے چاند، آج سے تم باب الحوائج ہو، آج تو تمہاری کوئی دعا پوری نہ ہوئی، نہ پانی لانے کی اور نہ جنگ کرنے کی تمنا پوری، لیکن آج سے تم باب الحوائج بنا دیے گئے ہو۔ آج سے جو تمہارا صدقہ مانگے گا، جو تمہارے در پہ آئے گا، تم باب مراد بھی ہو، باب الحوائج بھی ہو، وہ خالی لوٹایا نہیں جائے گا، اس لیے باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ شہنشاہ وفا، تو شہنشاہ وفا میں کہتی ہوں کہ خاندان بنو ہاشم میں خوبصورتی، سخاوت، شجاعت بے مثل و بے نظیر تھی، لیکن باپ کی طرف سے بھی یہ چیزیں ملیں اور ماں کی طرف سے، کہ شجاعت، وفاداری دونوں شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کی طرف سے ورثے میں ملی، اور بابا علی ابن ابی طالب کی طرف سے بھی شجاعت، خوبصورتی، سخاوت اور وفاداری ملی۔ تو جب دونوں طرف سے یہ چیزیں ملی ہیں، خون میں شامل ہوئی ہیں، تو تاریخ عالم کو، دنیا عالم نے ایسا بے مثل و بے نظیر ہستی، عباس علمدار کی ہستی دیکھی کہ امام کی اطاعت اس طرح سے ہو رہی ہے، اس طرح سے امام کی فرمانبرداری ہو رہی ہے کہ وفاؤں پر جس کو ناز ہو اسے عباس کہتے ہیں، وفاؤں کی شہنشاہ ہیں عباس علمدار۔ اس طرح سے اپنا سر تسلیم خم کیا ہے، اس طرح سے وفاداری کی ہے، صرف امام حسین علیہ السلام سے نہیں بلکہ ان کی اولاد سے۔ بی بی ام البنین نے
جب 28 رجب کو چلے تھے تو یہی کہا تھا نا، اے عباس علمدار، اے میرے لال، تمہاری زندگی میں حسین ابن علی پر اور حسین ابن علی کے بچوں پر کوئی آنچ نہ آئے، بس۔ تو اس طرح سے وفاداری کی ہے کہ تاریخ عالم میں جب بھی نام وفا آتا ہے تو فوراً علی کے اس شیر، ام البنین کے اس لال کا نام ہماری زبانوں پر آ جاتا ہے۔ کائنات میں وفا کی ایسی مثال کہیں ملتی ہی نہیں جیسی جو وفاداری غازی عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں دکھائی۔ بے شک بے شک، ہر موڑ پہ ساتھ دیا بیوی زینب سلام اللہ علیہ کا، امام حسین علیہ السلام کا۔ کہنے کو حضرت عباس علیہ السلام نے ایک مثال قائم کر دی۔ تو آپ امام حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا بتانا چاہیں گی؟ مولا کی جس طرح سے القاب کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ شہنشاہ وفا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، یقیناً مشکل کشا کے فرزند ہیں، تو باب الحوائج بھی ہیں، باب مراد بھی ہیں، اور اسی طرح سے میں کہوں کہ قمر بنی ہاشم بھی ہیں۔ یہ بھی امام کا وہ مولا عباس علمدار کا لقب ہے کہ قمر بنی ہاشم۔ دیکھیے، میں پھر عام دنیا کے گھرانوں سے اس کی مثال دیتی ہوں کہ اس سے واضح ہو جاتا ہے، اگر کسی گھر میں سب نارمل شکل و صورت کے ہوں اور وہاں کوئی بہت خوبصورت بچہ پیدا ہو تو یقیناً گھر والے بہت خوش ہوتے ہوں گے یا بہت خوش ہوں گے کہ بہت حسین و جمیل، بہت پیارا بچہ پیدا ہو۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ جہاں سب حسن و جمال میں یکتا ہو، امام حسن، امام حسین، کہ جن کے لقب ہی، یہ جن کے نام ہی حسن سے نکلے ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، کہ جن کو اللہ کے رسول کہتے تھے یا علی تم بدر الدجا ہو، رسول اللہ، اتنا حسن کہ لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، محسوس ہی ہوتا تھا چاند زمین پر آ گیا ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ نے وہ شعر پڑھا کہ جہاں پر قاسم و اکبر و سجاد جیسے تھے، وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو، جہاں سب کے سب اتنے حسین تھے، حسن و جمال میں یکتا تھے، تو وہاں جو بچہ قمر بنی ہاشم ہوگا، پورے بنی ہاشم کا چاند ہوگا، تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ تو بس کہا جاتا ہے کہ مولا عباس علمدار نے جو جنگ کے طریقے ہیں، جو بھی جنگ کے سب وہ ہیں، وہ امام حسن علیہ السلام سے آداب جنگ، تربیت جنگ سیکھی ہے۔ اور صفین، جنگ صفین میں مولا عباس علمدار ایک روایت کے مطابق 13 برس کے تھے اور ایک روایت میں ہے 11 برس کے تھے، بہرحال سن یہ تھا۔ تو جب کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے کہا تھا نا، خیمے میں دیکھا اور کہا یا علی آپ یہاں خیمے میں موجود ہیں، مولا نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا وہاں یا علی آپ کی سواری پر کوئی سوار ہے، یا علی آپ کی عبا اور قبا پہنے ہوئے ہے، بالکل آپ ہی کی طرح سر پر امامہ پہنا ہوا ہے، آپ کی ذوالفقار ہاتھ میں ہے، چہرے پر بالکل آپ کی طرح سے، بالکل آپ کے جیسے ہی چہرے پر نقاب لگائی ہوئی ہے، یا علی آنکھیں بالکل آپ کی جیسی ہیں، حملے بالکل آپ کی طرح کر رہا ہے۔ مولا نے کہا بلاؤ اس کو، کون ہے؟ مسکراتے ہوئے، اور جیسے ہی بلایا گیا آئے ہیں، مولا نے چہرے سے نقاب ہٹائی اور کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ مولا عباس کی آنکھیں بالکل علی ابن ابی طالب کی آنکھیں تھی، مولا عباس کے بازو بالکل علی ابن ابی طالب جیسے بازو تھے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ شعر جب کسی نے مولا عباس علمدار سے کہا تھا نا کہ آپ کے بابا علی ابن ابی طالب کو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ آپ کو آواز دیتے ہیں، عباس، مولا کہتے تھے عباس جاؤ میرا مسلح بچھاؤ، عباس میری تلوار لاؤ، عباس جاؤ میری عبا لاؤ، عباس میرا امامہ لاؤ۔ حسن اور حسین کہنے والا کہہ رہا ہے، آواز میں شکوا ہے مولا عباس سے، امام حسن امام حسین سے کیوں نہیں کہتے؟ مولا عباس مسکرائے اور مسکرا کر
سر جھکا کر کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے بیٹے ہیں، وہ فرزند رسول ہیں، اور میں اپنے بابا کا بیٹا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ اور ہمارا سلام ہو اس شہزادی ام البنین پر، ان مادر عباس پر، کہ جنہوں نے ہمیشہ کہا کہ یا سیدی یا مولائی کہہ کر پکار، کبھی بھائی نہیں کہنا، کبھی بھیا نہیں کہنا، یہ تمہاری آقا اور مولا ہے، تم غلام ہو۔ کبھی بھی بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کو بہن نہیں کہا، ہمیشہ شہزادی کہہ کر پکارا، ہمیشہ آقا زادی کہہ کر پکارا۔ وفا تمام ہے اس شہنشاہ وفا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے اس قمر بنی ہاشم کی۔ کہتے ہیں نا، پار کر پایا نہ لشکر، ہلکی سی لکیر تھی تو ہلکی سی پر کھینچی ہوئی عباس کی۔ سبحان بہت اللہ۔ بہت شکریہ ذاکرہ بطول زہرا صاحبہ آپ کا اور دیکھنے والوں کا۔ ایک بار پھر میری اور قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے فروہ زہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ علم کی شان ہے، یہ ہے وفا کا مان۔ السلام ماہ شبان۔